کریم اما بعد، مقتل کی طرف جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، لے جام شہادت پیتے ہیں ساقی کی ادا پہ گھوم کے ہم، مانا کہ اس زمیں کو گلزار نہ کر سکے ہم، کچھ خار تو کم کر گئے گزرے جہاں سے ہم، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمیں پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، پر سمندر کبھی کسی دریا میں نہیں گرتا۔ محترم ناظرین، یہ ملک آزاد ہے اور ہر آدمی آزاد ہے اور ہر انسان کو آزادی کا حق ہے۔ اس آزادی رائے کو استعمال کرتے ہوئے آج میں چند باتیں اپنے ملک کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بارے میں کرنا چاہوں گا۔ یاد رکھیے، نہ تو میں کوئی سیاسی لیڈر ہوں، نہ میں کوئی سیاسی ہوں، نہ ہی کسی سیاسی جماعت سے میرا تعلق ہے، لیکن جو شخص اچھا کام کر رہا ہو اس کو اپریشیٹ کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا ہر مسلمان کا ایک فریضہ اور یہ حق ہے۔ یاد رکھیے گا، عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے کہ ہر بات کے مسئلے کا حل الگ الگ ہوتا ہے، لیکن قربان جاؤں کہ میرے نبی کی عزت، میرے نبی کی ناموس، میرے نبی کی عظمت کا جب مسئلہ آیا تو یہ وہ واحد لیڈر ہے پاکستان کا جو اقوام متحدہ کے اندر لے کر کے گیا اور انگریزوں اور کافروں کے سامنے کھڑے ہو کر کے بے دھڑک قائد اعظم کا لیڈر بن کے، علامہ اقبال کے خواب کا سچا لیڈر بن کے اس نے آواز لگائی، کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہم مسلمان صرف پاکستان کے مسلمان نہیں بلکہ 1.5 ارب لوگ مسلمان جو کلمہ گو ہیں، جب تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کرتے ہو تو میں ایک نہیں، ہم صرف پاکستانیوں کے نہیں بلکہ 1.5 ارب مسلمانوں کے دل کو تم چھید کرتے ہو۔ خدا کی قسم، اس شخص کے ان جملوں کے اندر ایسا اخلاص تھا، اس شخص کے جملوں کے اندر ایسا درد تھا، اس شخص کے جملوں کے اندر وہ سچائی تھی کہ ان اقوام متحدہ کے اندر بیٹھے ہوئے تمام کافروں نے اس بات کو باور کیا اور مانا کہ آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ عمران خان اور یہ اقوام متحدہ ایسی اسمبلی ہے کہ جس کے اندر اس سے پہلے بے نظیر بھی گئی، زرداری بھی گیا، نواز شریف بھی گیا، سب گئے، لیکن کسی کو یہ ہمت نہ ملی کہ کوئی نبی کی عزت اور ناموس کے اوپر بات کر سکے۔ My belief is La ilaha illallah, there is no God but one, and we will fight. And my belief is La ilaha illallah, there is no God but one, and we will fight. And when خان ایک ایسا لیڈر ہے خدا کی قسم جو اپنی قوم کے نوجوانوں کو، اپنی قوم کو اگر بلاتا ہے تو باشعور قوم، میرے پاکستانی قوموں، میرے بچوں، میرے نوجوانوں کی طرح یہ کر کے بلاتا ہے۔ یہ ہے سچے لیڈر کی نشانی، یہ وہ شخص ہے خدا کی قسم اگر اس کے سامنے ایک بھوکے پیاسے بچے کی ویڈیو آئی تو یہ شخص رو کر کے دیکھتا رہا اس کو۔ یہ ہے اپنے بچوں کا درد اور اپنی قوم درد اور اپنی قوم کے بچوں کا درد۔ اور عمران خان ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے بے دھڑک ہو کر کے کہا کہ آج کے بعد ہم امریکہ کے ہاتھوں کبھی بھی استعمال نہیں ہوگے۔ یہ وہ امریکہ جو ہمیں دہشت گرد کہتا ہے، اس سے بڑا دہشت گرد اور کوئی نہیں۔ برا بلا کا دوگلے ہو تم۔ انہوں نے کہا جی افغانستان میں دوگلی گیم کر، افغانستان کی جنگ نہیں جیت رہے، وہ بھی ہمارے پر ڈال دیا۔ یعنی بجائے کہ اپریشیٹ کرنا، الٹا پاکستان کو برا بلا کہا گیا۔ تو اسپیکر صاحب، اس سے ہم نے ایک سبق سیکھا، کبھی اس قوم نے کسی کے لیے کسی خوف سے ہم نے اپنی ساورنٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ عمران خان وہ لیڈر ہے کہ جس نے انڈیا اس کے ساتھ کتنی باتوں سے ناراض ہو، لیکن مجھے نہیں پتا وہ کس لیے ناراض ہیں، لیکن ایک بات انڈیا کے اس سے ناراض ہونے کی صرف اور صرف یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس شخص نے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر کے کہا، میری قوم کے لوگوں، میری پاکستان کے پاکستانیوں، میرے مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والے لوگوں، آج کے بعد بالی ووڈ کی فلموں کو کوئی بھی نہ دیکھے، آج کے بعد دیکھو تو اپنی تاریخ کو دیکھو تو اپنے بڑوں کی سیرت کو دیکھو، ارطغرل
غازی کو دیکھو تاکہ تمہیں اپنی تاریخ اور اپنے بڑوں کے کردار کا پتہ چلے۔ یہ کہنے کے اوپر انڈیا کی پوری بالی ووڈ کی انڈسٹری ساری کی ساری فلاپ ہوگی۔ پاکستان بالی ووڈ سے شروع ہوتا ہے، پھر بالی ووڈ جاتا ہے، پھر بالی ووڈ سے یہاں آتا ہے۔ ایک تھرڈ ہینڈ کلچر پروموٹ ہو رہا ہے۔ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ کوئی پتہ تو چلے ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو، کہ فرق کیا ہمارا ہے، کہ ہمارا بھی ایک کلچر ہے، اس میں بھی رومانس ہے، اس میں بھی تاریخ کا حصہ ہے، لیکن اس کے اندر اپنی اسلام کے ویلیوز دکھائے گئے، اور بدقسمتی سے جو بڑا افسوس سے پاکستان کے اندر یہ وہ شخص ہے کہ جو خود کہتا ہے کہ لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ہونی چاہیے، صادق اور امین ہونا چاہیے۔ یہ وہ لیڈر ہے کہ جو افغانستان کے مسئلے کو اٹھا کر کے کہتا ہے کہ میرے افغانستانی مسلمان بھائیوں، جو کہو گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمیں تمہارے سے کوئی مفاد اور کسی چیز کی کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ وہ غیرت مند انسان ہے کہ یاد رکھیے گا، کہتے ہیں کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر کے بولے، تعریف وہ جو غیر کرے کہ اس کے بارے میں سکھوں نے کیا کہا۔ اور سکھ کون ہیں؟ سکھ یہ وہی قوم ہے کہ جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سب سے زیادہ مخالفت مسلمانوں کی کرنے والے سکھ تھے، لیکن آج سکھوں نے کیا کہا خود سنیں۔ سکھوں نے کہا کہ اس سے بڑا کوئی اچھا انسان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سب کے حقوق کا خیال رکھا۔ پیار امن تے خوشحالی دا روپ بن کے، پیار امن تے خوشحالی دا روپ بن کے او میرا یار دلدار عمران خان۔ عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے۔ آخر میں یہ میں ضرور کہوں گا کہ عمران خان، یاد رکھیں میری قوم کے لوگوں، یاد رکھو 23 مارچ 1940 کو قوم جاگی تھی اور قوم نے اپنے ملک کے لیے قرارداد پیش کی تھی، اور اس قرارداد کو منظور کروایا، اور منظور کروا کے ان لوگوں نے 7 سال کے بعد ملک پاکستان حاصل کیا۔ قوم جاگی تھی 1965 کی جنگ کے اندر انڈیا کے گھٹنے ٹکوا دیے تھے۔ قوم جاگی تھی جب پشاور کے آرمی پبلک اسکول کے اندر دھماکہ ہوا تو قوم جاگی اور دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، اور قوم کو آج پھر جاگنے کی ضرورت ہے کہ جاگو، جو اچھا ہے، جو سچا ہے اس کا ساتھ دو اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور وہ جو بھی تمہیں لگتا ہے، لیکن جو حقیقت کے اندر کھڑا ہوا ہے اور کھڑے ہو کر کے کیا کر رہا ہے، پکار رہا ہے، جدی گلتے گورے کن چاندن، جدی گلتے گورے کن چاندن، اس خان دا نام عمران ہے۔ تے جڑا حق دی گل تے ڈٹ جاندا ہے، جڑا حق دی گل تے ڈٹ جاندا ہے، بھاویں جیڑا بھی ہووے نقصانے، کر غور خان دی وزارت تے او دی وکھری جئی ایک شان ہے، او دی وکھری جئی ایک شان ہے۔ تے ساڈے ملک دا مان ودھائی جاندے خان دی سوچ نو، اس واسطے ساڈا سلام ہے۔ تے خان پنجتن دا غلام ہے، اس واسطے خان دی سوچ نو ساڈا سلام ہے۔ اسمبلی وچ نبی پاک دے پڑھدا فرمان ہے، اس واسطے خان دی سوچ نو ساڈا سلام ہے۔ آخر میں اس ملک کے لیے یہ کہوں گا کہ اس سیاست دے بڈھے مکاراں دے ہاتھ وچ، اس سیاست دے بڈھے مکاراں دے ہاتھ وچ، اے مکتب ادارے گواراں دے ہاتھ وچ، اے مکتب ادارے گواراں دے ہاتھ وچ، خدا اس ملک نو سلامتی رکھے، خدا اس ملک نو سلامتی رکھے، اے شیشے دا گھر ہے لوہاراں دے ہاتھ وچ۔